احمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. میری گزشتہ درس جو صدقۃ الفطر کے متعلق تھا اس میں میں نے کچھ حکمتیں اس میں جو موجود تھا میں نے بیان کیا. ان حکمتوں میں سے ایک حکمت میں نے یہ بھی بتایا کہ صدقہ فطر کا مقصد یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نعمتوں کے مقابل میں شکریہ ادا کرنا. یہ روزے کے مہینے اور اس میں انسان کو پہنچنا، پھر روزہ رکھنا اور روزہ کو مکمل کرنا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق اور احسان سے، اور یہ نعمت کے شکریہ کے لیے آپ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اتمام صیام شہر رمضان. یہ ماہ مبارک رمضان کی روزے کو تکمیل کرنے کے لیے اور اس کو پورا کرنے کے لیے آپ شکریہ کے طور پر اس کو ادا کرتے ہیں. اور اس کا ایک حکمت یہ بھی ہے کہ صدقہ فطر دینے کا مقصد یہ نشر اور اشاعت ہے محبت کا اور دوستی اور مودت کا. لوگوں کے مختلف اور متفاوت اور درجات جو انسان ہے یا مخلوقات ہیں ان کے درمیان ایک اعلیٰ طبقہ، متوسط طبقہ، نیچی طبقہ. اب جب اس کو دے رہے ہیں جو نیچلی طبقہ ہے اس کو فطرہ دے رہے ہیں، اس سے آپ محبت کے ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور نشر کر رہے ہیں اور ان کے دلجوئی اور اس سے دوستی لگا رہے ہیں، یہ آپ فطرہ دے کر. یہ ساری وہ حکمتیں ہیں میں نے بیان کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ ہر مسلمان پر واجب ہے. اس لیے کہ زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر یہ بدن کی زکوٰۃ ہے. جب بدن کی زکوٰۃ ہے فتجب علی کل مسلم، ہر مسلمان پر یہ واجب ہے، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے آزاد ہو، چاہے غلام ہو، یہ چاہے شہر کا رہنے والا ہو یا بستی اور دیہات کا رہنے والا ہو، اجماع امت کے ساتھ سب پر یہ واجب ہے. اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادو الفطر امن تمونون، کہا کہ فطر کو ادا کرے ان سے بھی جو آپ اس کے معونت یا اس کے جو تکلفہ اور مصارف آپ کے اوپر ہے، اگرچہ موقف روایت ہے. اور تیسری چیز یہ کہ اس کو نکالنا کس چیز سے، کن چیزوں کے ذریعہ سے صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے. ابو سعید الخدری کی حدیث ہے صحیح میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کننا نعطیہا، یعنی ہم صدقہ فطر کو دے دیتے فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، صاع من طعام او صاع من تمر او صاع من شعیر او صاع من زبیب، ایک پیمانہ طعام سے، یعنی طعام سے مراد گندم یا جو اناج ہے، او صاع من تمر کھجور سے ایک پیمانہ، یا ان کے جو سے ایک پیمانہ، یا کہ کشمش سے ایک پیمانہ. اور یہ حدیث متفق علیہ ہے. اور اسی طرح صحیح احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی منقول اور ثابت ہے کہ فرض زکوٰۃ الفطر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا جو ابھی میں نے پیش کیا تھا. اور یہاں جو یہ زکوٰۃ الفطر سے مراد جو ایک سا سے مراد جو ایک سا ایک پیمانہ وہ کیا ہے؟ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود پیمانہ، اور وہ 4 مد ہوتا ہے. 4 مد. ایک مد وہ ہے کہ جو آپ اپنے 2 ہاتھوں کو ہتھیلیوں کی جمع کریں جس میں جتنی چیز آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ایک مد. اگر 4 ہو تو ایک سا بن جاتا ہے. اور یہ آپ کے کیلکولیٹر کے مطابق جو آج کل یعنی گرام یا کلو کے مطابق یہ 2 کلو اور نصف کلو یعنی 2.5 کلو تقریباً احتیاط کی بنا پر یہ 2.5 کلو ہوتا ہے. اور یہ تقرب کی نیت سے اس کو نکالا جاتا ہے اور یہ عام ہے. اور 5ویں بات یہ کہ اس کے جو اہم بات ہے اور وہ یہ کہ اس کو کب نکالنا. بعض لوگ رمضان کے شروع میں، دوسری دن، تیسری دن، ہاں یہ چلتے رہتے ہیں آخر تک. البتہ سنت کیا ہے اس میں 2 ہے، ایک افضل اور ایک جواز اور ایک ناجائز.
البتہ یہ افضل یہ ہے کہ اس کو آپ نکالیں افضل اور اولا، یہ اس دن جو چاند کی رات ہے یعنی کل عید ہے، اس کی سورج غروب ہونے کے بعد تک عید کی نماز قائم ہونے تک جو ادا کرتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ افضل اور اولا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ افضل اور اولا یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد نماز عید سے پہلے درمیانہ وقت میں ادا کریں، یہ سب سے زیادہ افضل اور اولا ہے۔ اور اس کی دلیل حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح میں ہے، اس نے صحیح بخاری صحیح مسلم میں امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو نماز عید کی طرف نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے۔ دوسری ایک جواز کا وقت ہے، افضل نہیں ہے، جائز ہے، اور وہ کب؟ عید سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے، یعنی 24 گھنٹہ عید سے پہلے یا 48 گھنٹہ عید سے پہلے اس کو نکالا جائے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نے فرمایا اور صحابہ اکرام کی عادت نقل کیا، یعطون المساکین، صحابہ اکرام مسکینوں کو دے دیتے قبل الفطر بیوم او یومین، عید فطر سے عید سے پہلے 1 دن یا 2 دن، اور یہ ان کے صحابہ اکرام کے اجماع ہے۔ اور دوسری حدیث میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نقل کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد میں موجود ہے، من اداہا یا فمن اداہا قبل الصلاة فہی زکوۃ مقبولہ، نماز عید سے پہلے اگر اس کو نکال دیں یہ زکوٰۃ ہے، مقبولہ ہے، صدقہ مقبولہ ہے۔ لیکن ومن ادا بعد الصلاة، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا، نماز عید کے بعد، فہی صدقۃ من الصدقات، یا عام صدقات شمار ہوگا، لیکن صدقہ فطر شمار نہیں ہوگا اور نہ صدقہ فطر کا ثواب حاصل ہوگا۔ البتہ ایک مسئلہ جزئی مسئلہ رہ گیا، اس کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ قیمت ادا کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ قیمت ادا کرنا شرعی طور پر یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نص بخاری مسلم میں نے پیش کیا کہ صاع من تمر، صاع من شعیر وغیرہ ذالک۔ اور دوسری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ میں سے کسی ایک سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے قیمت ادا کیا ہو، باوجود کہ قیمت ادا کرنے کا چانس بھی موجود تھا۔ تیسری بات، اگر قیمت ادا کرنا یہ شاعرہ یا یہ چونکہ صدقہ فطر شاعر میں سے ایک شاعرہ ہے، اور یہ شاعرہ کے محو اور نابودی یا اس کی پوشیدہ اور خفا کے سبب بنتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ صدقہ فطر کیا ہے اور احکامات سے جاہل رہتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وسلم۔